الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے ایثار کا جذبہ پیدا کریں۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ لوگ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ، اگرچہ وہ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بھوک کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اسلام جو ہے وہ ہمیں ایثار سکھاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا رویہ سکھاتا ہے۔ اگر ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی دیکھ لیا جائے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف انسانوں کے ساتھ ہی ہمدردی نہیں کی، بلکہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی ہمدردی والا رویہ رکھا۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، فرمایا کریم آقا صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا۔ پکار کیا رہی تھی؟ یا رسول اللہ انظر حالنا۔ فرمایا نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی پکارنے والا شخص جو ہے پکارتا ہے۔ فرمایا کریم آقا نے جب دیکھا تو وہ پکارنے والا انسان نہیں تھا بلکہ ہرنی تھی۔ اب ہرنی کو بولنے کی طاقت اور صلاحیت رب کائنات نے عطا فرمائی۔ فرمایا جب کریم آقا اس ہرنی کے پاس تشریف لے گئے تو ہرنی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تھنوں کی طرف دیکھیے، میرے تھن دودھ سے لبریز ہیں اور میرے بچے غار کے اندر میں نے چھپا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ ان کے دودھ پینے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس شکاری نے مجھے باندھ کے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے مہلت نہیں لے دیتے، میں اپنے بچوں کو جا کے دودھ پلا کے آ جاؤں۔ اب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے مطابق جس نے ہرنی کو پکڑا تھا وہ یہودی تھا، اور ایک روایت کے مطابق جس نے ہرنی کو پکڑا وہ صحابی تھا، لیکن خاص جو ہے بیان کی جاتی ہے وہ یہودی والی ہی ہے۔ فرمایا کریم آقا نے اس ہرنی سے کہا اچھا یہ بتا، اگر میں تجھے چھڑوا دوں واپس آئے گی؟ علامہ صحابی نے اس کو لکھا، فرمایا واپس آئے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر واپس نہ آؤں، یہ ہرنی کے جملے سننا، کہا یا رسول اللہ اگر واپس نہ آؤں تو مجھ پر ویسی لعنت ہو جیسی اللہ رب العزت اس بندے پر لعنت فرماتا ہے جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ اور اس کی گئی یا رسول اللہ اگر میں پلٹ کے نہ آؤں تو رب مجھ پہ ویسی لعنت کرے جو بندہ نماز پڑھے، نماز پڑھ کے رب سے دعا نہ مانگے۔ یعنی یہاں پر ہرنی کا ہی عقیدہ دیکھ لیجئے کہ ہرنی اس بات کو جانتی ہے کہ مصطفیٰ کا نام لیا جائے تو درود پڑھا جاتا ہے، نماز پڑھی جائے تو اس کا مغز دعا ہے، رب سے دعا مانگی جاتی ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو جانے دے۔ اب اس نے چھوڑ دیا۔ اب وہ حیران تھا کہ ہرنی ہو کے بول رہی ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ اب جب جانور بندھا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے وہ تیز رفتار سے دوڑتا ہے۔ فرمایا ہرنی تیز رفتار سے دوڑی۔ اب نبی علیہ السلام آ کے اس شکاری کے پاس بیٹھ گئے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہودی کہتا ہے کہا کہ وہ تو واپس نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ سچی ہے، وہ ضرور پلٹ کے آئے گی۔ سارے کام مصطفیٰ نے چھوڑ دیے، وہاں پہ بیٹھ گئے اس انتظار میں کہ ہرنی آئے گی اور میں جاؤں گا۔ ویسے نہیں بیٹھے بلکہ ہرنی کے ضامن بن کے بیٹھے ہیں، ضامن بن کے۔ اب وہ یہودی جو ہے وہ بار بار کہتا ہے وہ نہیں آئے گی، وہ نہیں آئے گی۔ صحابی فرماتے ہیں شام ڈھلنے لگی، شام ڈھلنے لگی، مصطفیٰ وہیں بیٹھے ہیں۔
فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے پھر کہا نا کہ اب نہیں آئے گی، فرمایا ایک دوڑتی ہوئی چیز دکھائی دی، فرمایا وہ تیز رفتار سے آنے والی کوئی اور نہیں تھی، وہ ہرنی تھی۔ فرمایا آتے ہی علامہ سخاوی کہتے ہیں اس نے مصطفیٰ کے قدموں پہ بوسہ دیا ہرنی نے۔ اب بوسہ دے کے بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتی ہوئی اسی جگہ پہ چلی گئی جہاں پر شکاری نے رسی کے ساتھ اسے باندھ رکھا تھا۔ اب وہاں جا کے کھڑی ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شکاری اسے باندھ نہیں، اس کی قیمت مجھ سے لے لے، اسے مجھے بیچ دے۔ فرمایا نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ فرمایا مجھے نہیں بیچ دیتے؟ تو یہودی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بیچوں گا نہیں، بیچوں گا نہیں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ مجھے خرید لیجئے، مجھے تو پہلے کلمہ پڑھائیے نا، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا تو میری ساری چیزیں آپ کی ہو جائیں گی، پھر یہ بھی آزاد ہو جائے گی۔ یعنی یہ جذبہ احسار اور محبت سرکار علیہ السلام کا دیکھ کر اس یہودی نے بھی کلمہ پڑھا۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں کریم آقا علیہ السلام کے دربار میں کوئی بھی آتا تھا نا تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ہاں اس کی مہمان نوازی کی جاتی تھی۔ اور یہ اثار اور قربانی کا جذبہ جو ہے، ہمدردی کا جذبہ، یہ کریم آقا نے ہمیں سکھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عملی طور پر اس کو نبھایا۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آیا، سرکار علیہ السلام نے گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا پتہ کر کے آؤ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو پتہ چلا گھر میں صرف پانی ہے، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی آج کے میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ اب جذبہ اثار دیکھنا، فرمایا ایک غریب صحابی کھڑے ہوئے، غریب صحابی، فرمایا یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، یا رسول اللہ میں اس کو عشاء پڑھ کے نہ ساتھ لے جاؤں گا۔ فرمایا کہ وہ گھر گیا، گھر جا کے بیوی سے پوچھا، کہا یہ بتا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا میرے سر کے تاج گھر میں آج صرف اتنا کھانا ہے، میں بھی بھوکی رہوں گی، آپ بھی بھوکے رہیں گے، صرف بچوں کے کھانے کے لیے ہے، بچے کھائیں گے۔ تو وہ صحابی رسول کا جذبہ دیکھنا، اس نے کہا جہاں پر تو نے اپنی ذات کو چھوڑا، میری ذات کو چھوڑا، کہا مصطفیٰ کے مہمان کے لیے بچوں کو بھی چھوڑ دے، بچوں کو بھی چھوڑ دے۔ تو کہا ایسا کرنا بچوں کو سلا دینا، دلاسا دے کے سلا دینا، اور کہا کہ میرے آنے سے پہلے دسترخوان سجا دینا، اور تیسرا کام یہ کرنا کہ مہمان آئے گا لیکن اکیلا تو نہیں نہ کھائے گا، تو کہا کہ دسترخوان جب سج جائے گا میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں گا، تو دیے کو صحیح کرنے کی بجائے نہ اس کو بجھا دینا۔ اب اندھیرے کے اندر میں برتنوں کو چھیڑ چھاڑ کروں گا، کھڑکا پیدا ہوگا، شور پیدا ہوگا، آواز پیدا ہوگی، تو کہا اسے بھی پتہ چلے گا یہ کھا رہا ہے، میں کھاؤں گا نہیں، میں فقط اپنے منہ کو ہلاؤں گا، اور اس صحابی کا پیٹ بھر جائے گا جو مصطفیٰ کا مہمان بن کے آئے گا۔ اب وہ آئے، نبی علیہ السلام کے اس مہمان کو لیا، گھر چلے گئے، جیسے بیوی کو کہا تھا ویسے ہی معاملہ ہوا۔ اب برتن جو ہیں وہ آواز کر رہے ہیں، وہ صحابی جو ہیں جو مہمان بن کے آئے تھے وہ کھا رہے ہیں، میزبان کا صرف منہ ہل رہا ہے، لقمہ نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ اب صبح ہوئی نا، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کریم آقا کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے نا، ساتھ مہمان ہے، تو مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں نبی علیہ السلام۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک عجب منظر نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ بلا، کیوں نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ساری رات مسکراتا رہا، سبحان اللہ، میرا رب ساری رات مسکراتا رہا۔ اور یہاں پر رب کے مسکرانے کی بات آ جائے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا۔ اب سرکار علیہ السلام کے صحابہ سے خود مصطفیٰ نے فرمایا میں یہ نہ بتاؤں رب کیوں مسکراتا رہا؟ عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ سرکار نے فرمایا یہ میرا صحابی، اس نے مہمان نوازی اتنی اچھے انداز میں کی ہے، فرمایا خود بھوکا رہا ہے، میرے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے، رب کو اس کی ادا پسند آئی ہے، رب نے ساری رات اس کے اوپر اپنی رحمتوں کو برسایا ہے۔ تو اگر آج لوگ کہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، میں نے کہا تیرا عقیدہ اتنا ہی گیا گزرا ہے، مدینے کی گلیاں ہیں، صحابی کا گھر ہے، اب گھر مسجد نبوی کے ساتھ نہیں ہے، دور گھر ہے،
اور گلیوں کے اندر پھر گھر ہے، گھر کے اندر کمرہ ہے، کمرے میں لائٹ بھی نہیں ہے اور منہ بھی ہل رہا ہے، مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کس کے منہ میں نوالا ہے کس کے منہ میں نوالا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک انگریز نے نہ کلمہ پڑھا، غیر مسلم نے کلمہ پڑھا۔ اب اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے اسلام قبول کیوں کیا، کون سی بات ایسی تھی جس نے تجھے متاثر کیا کہ تو اسلام قبول کرے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کر رہا تھا، تو میری نظر میں جب وہ حدیث آئی نا کہ جنگ کے موقع پر سرکار کے صحابہ زخمی ہیں اور فرمایا کہ وہ زخمیوں کو پلانے کے لیے ایک صحابی پانی لے کے آئے اور فرمایا پہلے صحابی کو پانی پیش کیا تو اس نے ہونٹ کے قریب اپنے جب وہ پانی کا کشکول کیا تو ساتھ ہی کراہتے ہوئے صحابی کی آواز آئی، تو اس نے کہا مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، اس کے پاس لے جاؤ۔ تو کہا جب اس کے پاس پانی کا وہ کشکول لے کے پہنچے تو 7 صحابی پڑے تھے، انہوں نے کراہا تو کہا وہ تیسرے کے پاس پہنچے، ایسے کرتے کرتے وہ پانی کا کشکول لے کے 7 صحابہ تک گئے۔ ہر صحابی یہی کہتے مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ کہا جب 7ویں صحابی کے پاس وہ کشکول لے کے پہنچے، اس کی جا کف انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کہا وہ پلٹ کے واپس آئے کہ پچھلے کو بلا دوں، کہا پلٹے تو اس کی روح بھی کف انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کہا بالآخر پہلے تک پہنچے تو سبھی کی روحیں جو ہیں کف انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ تو میں جان گیا جو دین اتنا اثار والا ہے، اثار والا ہے تو اس کے اندر لذتیں کتنی ہوں گی۔ کہا اس چیز نے مجھے متاثر کیا، اس لیے میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو کفر کی دلدل سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کے کھڑا کر لیا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے ہمارے اندر ایثار پیدا ہو جائے۔ ایثار ہے کیا؟ کہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دینا، غم گساروں کے غم کے اندر ان کا مداوا بن کے کھڑے ہو جانا، اور کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مشکل حل کرنے کے لیے جتنا بن پڑے اتنی اس کی امداد کرنا۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں یہ کرنے سے ملے گا کیا؟ رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے رب خوش ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس بندے پہ اپنی نظر عنایت فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایثار کا واقعہ ایک لکھا امام ابو یوسف نے، فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئیوں نے لکھا کہ اس کو علوی بزرگ گزرے ہیں ان کی بنسبت، کہا کہ علوی بزرگ تھے، ان کے پاس نہ کسی دوست نے چٹھی بھیجی کہ رمضان کا مہینہ ہے، مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے۔ کتنی ضرورت ہے جی؟ 1000 کی۔ کہا کہ انہوں نے لفافے کے اندر 1000 روپے ڈالا اور اپنے اس دوست کو بھیج دیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس بھی صرف وہی 1000 تھا، وہی 1000۔ تو انہوں نے اپنے ایک دوسرے دوست کو چٹھی لکھی کہ یار مجھے رمضان کے اندر 1000 کی ضرورت ہے، 1000 کی۔ کہا کہ اب انہوں نے اسے بھیج دیے، اب دوسرا دوست جن کو انہوں نے چٹھی لکھی تھی انہوں نے انہیں بھیج دیے۔ تو کہا جب انہوں نے چٹھی کھول کے دیکھی نا، وہ رکا کھول کے دیکھا، جب اس میں سے نوٹ نکالے تو نوٹ وہی تھے جو دوسرے دوست کو بھیجے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب کہا کہ یہ بزرگ علوی جو ہے یہ اپنے اس دوست کے پاس پہنچے تو وہ تیسرا دوست بھی وہیں پہ موجود تھا۔ تو جب تینوں اکٹھے ہو گئے تو پتہ چلا کہ ہوا کیا ہے، معاملہ اصل میں کیا ہے۔ تو کہا کہ میں نے آپ کے پاس رکا بھیجا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا راشن خریدنے کے لیے۔ تو کہا کہ آپ نے میری طرف جب 1000 بھیجا تو میرے اس دوست کی چٹھی جس کو بعد میں آپ نے لکھی ہے، اس نے چٹھی لکھی کہ مجھے 1000 کی ضرورت ہے۔ تو کہا میں نے ویسے کا ویسے ہی 1000 جو آپ نے مجھے بھیجا تھا، میں نے کہا میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے، میں نے ویسے کا ویسے اسے بھیج دیا اور کہا کہ مجھے کیا پتا تھا اس نے مانگا ہی آپ کے لیے ہے۔ یعنی اثار کا جذبہ اتنا کہ وہ گھوم گھما کے جو ہے وہ پہلے کے پاس آ گیا۔ فرمایا اب تینوں نے آپس کے اندر تقسیم کیا اور فرمایا پھر اس اثار کے بدلے رب نے عطا کیا کیا۔ فرمایا رات ہوئی نا تو تینوں سو گئے،
فرمایا رات کملی والے مصطفیٰ کا تینوں کو دیدار ہو گیا، تینوں کو مصطفیٰ کا دیدار ہوا، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہ جذبہ ایثار رب کو پسند آ گیا اور ان قریب رب تمہیں خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کو بڑے اچھے کام ملے اور رب نے ہمیں رزق کی وسعت عطا فرما دی۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی تڑپ جو ہے نا اس کو جلانا شروع کرو۔ مصطفیٰ کے ساتھ جب عشق ہو جائے گا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ احساس پیدا ہو جائے گا۔ تو عشق کیسے پیدا ہو؟ میں عشق تے اگ دونے ایک برابر، عشق تے اگ دونے ایک برابر، پر عشق دا سیگ ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، پر عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو میتے پانی، دسو عشق دا دارو کیڑا؟ فرمایا غلام فریدہ اتھے کچھ نہیں ہو بچدا جتھے عشق ہوران دا ڈیرا۔ یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ہم عشق کریں گے تو جذبہ ایثار ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔